امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بدترین فضائی حملے، تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم موسویان شہید، اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں حملہ کر کے ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ رات بھر جنگی طیاروں نے درجنوں بم گرائے، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے۔ تہران پر حملوں کے دوران بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا۔ اصفہان اور کرچ پر بھی حملوں میں شہید ایرانی فوجی کمانڈروں کی نماز جنازہ ادا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں سوگواروں کی بڑی تعداد جمع، جنازے کے شرکاء نے ایرانی پرچم اور شہید سپریم لیڈر خامنائی سمیت ان کے جانشین مجتبی خامنائی کی تصویریں اٹھا رکھی۔ پاسداران انقلاب ایران کا اسرائیل پر جوابی وار جاری۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 38ویں لہر میں اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تسنیم نیوز نے بتایا تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے اہم یونٹ حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر حملے کیے گئے۔ گرین پائن ریڈار ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کا اہم مرکز تھا۔ اس سے پہلے 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل بھی داغے گئے۔ ایک میزائل پر ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کی یاد میں عبارت درج تھی۔ تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل داغے گئے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر بھی میزائل داغے گئے۔ ڈرون حملہ بھی کیا گیا۔ میزائل ہوائی اڈے پر گرنے سے افراتفری پھیل گئی۔ اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 29 افراد زخمی ہوئے۔ ابنائے ہرمز کے قریب مزید 3 جہازوں پر حملے، جہازوں پر نامعلوم پروجیکٹائلز آ کر گرے۔ تھائی کارگو جہاز کو 2 نامعلوم پروجیکٹائلز نے نشانہ بنایا جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ کمپنی کے مطابق 3 کریو ممبرز کے انجن روم میں پھنس جانے کا خدشہ ہے۔ ایک جاپانی کنٹینر شپ راس الخیمہ اور مارشل آئیلینڈ کے جہاز کو دبئی کے قریب نشانہ بنایا۔ دونوں جہازوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ آبنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو چکی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں پر تازہ حملے۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں الودیری ہیلی کاپٹر ایئر بیس اور محمد الاحمد نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ علی السالم ایئر بیس پر بھی ڈرون اور میزائل داغے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون حملہ۔ سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر ڈرون فائر کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے 7 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے۔ بحرین میں امریکی بحری اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی۔ زخمیوں میں سے 2 کا تعلق گھانا سے تھا، ایک کا بنگلہ دیش اور ایک کا تعلق بھارت سے ہے۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر مزید حملے ہوئے تو ایران کے اہداف کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جائے گا اور وہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی اداروں سے متعلق اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے خطے میں گوگل اور ٹیک کمپنیز جائز اہداف ہو سکتی ہیں۔ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایرانی حکومت کے مشیر اور صدر پزشکیان کے بیٹے یوسف پزشکیان نے انسٹاگرام پر لکھا، میں نے خبر سنی کہ مجتبی خامنائی زخمی ہو گئے۔ دوستوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایران کی سرکاری ٹی وی نے مجتبی خامنائی کے سرکاری اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب ممالک پر ایرانی حملے روکنے کی بحرین کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ چین نے خلیجی ممالک پر حملوں کی مخالفت کر دی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شہریوں اور غیر فوجی مقامات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں جنگ فوری نہ رکی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جنگ کا دائرہ بڑھا تو عالمی معیشت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔
بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد اضافہ، فی بیرل قیمت $92 سے بڑھ گئی۔ لندن برنٹ خام تیل 5% اضافے سے $92.22 پر ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس کی قیمت 5.7% بڑھ کر $88.20 فی بیرل ہو گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت اقدامات، 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ۔ ارکان قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی۔ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی آئی۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع ہوگی۔ جن افسران اور جن کی تنخواہ 3 لاکھ یا اس سے زائد ہے، ان کی بھی 2 دن کی تنخواہ میں کٹوتی ہوگی۔ سیکریٹریٹ میں تمام خریداری فوری بند کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں شکست، پاکستان کی بیٹنگ فلاپ، پوری ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کم ترین ٹوٹل 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 16ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات، محسن نقوی نے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر مبارکباد دی اور کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کا اعلان کیا۔ چیئرمین نے کہا پی سی بی ہر طرح تعاون کرتا رہے گا، زخمی کھلاڑیوں کا علاج، فٹنس اور میڈیکل کے حوالے سے سپورٹ کریں گے۔ کھلاڑیوں نے بھرپور سپورٹ پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد، تفتیشی افسر نے چالان پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دیا۔ تیمور جھگڑا، کامران بنگش، عرفان سلیم اور عامر چمکنی کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا پولیس نے پنجاب فورنزک لیب اور نادرا رپورٹ کی بنیاد پر ملزمان کو نامزد کیا۔ چالان ریکارڈ کے لیے جمع کر رہا ہوں لیکن پروسیکیوٹر مجھ سے نہیں لے رہا۔ چالان جمع نہ کرانے پر ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر اور پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف درخواست دائر، عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا۔ گورنر سندھ کامران خان تھیسوری کی بحرین قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل عبداللہ احمد سے ملاقات، عمان اور قطر کے قونصل جنرل بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خطے کے امن و استحکام اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا مشرق وسطی میں امن سے پورے خطے میں خوشحالی ممکن ہوگی۔ پاکستانی حکومت اور عوام مشکل گھڑی میں خلیجی ممالک کے ساتھ ہیں۔ بحرین، عمان اور قطر کے قونصل جنرلز نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا حتمی دور آج ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث زیادہ سے زیادہ ریلیف لینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کے حکام مذاکرات میں ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ ٹیکس ہدف میں 200 ارب روپے کی کمی کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کشیدہ صورتحال کے بعد محدود معاشی سرگرمیاں ٹیکس آمدن متاثر کر سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں، حکومت کی عدم مقبولیت مسئلہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی کہتے ہیں وزیر اعظم کی بچت پالیسی سے پیٹرول 1 روپیہ بھی سستا نہیں ہوا۔ عوام کو لوٹنا، تکلیف دینا، گورننس بہتر نہ کرنا حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس وقت حل قومی حکومت ہے، مگر لگتا ہے موجودہ حکومت قومی حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ قومی حکومت وہ ہوگی جس میں عوام اور عوام موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری۔ زوب اور وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ بزدل افغان طالبان پوسٹیں اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ زوب سیکٹر پر زیر قبضہ پوزیشن سے روسی ساختہ ہیوی گرینیڈ لانچرز قبضے میں لے لیے گئے۔ وزیر اطلاعات تتاتارو نے بتایا کہ آپریشن غضب الحق میں افغان طالبان رجیم کے 641 کارندے ہلاک اور 855 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی اب تک 243 پوسٹیں تباہ، 42 پر قبضہ کیا جا چکا۔
محفوظ ڈیجیٹل پاکستان حکومت کی ترجیح ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کے خطرات بڑھ رہے ہیں. وزیر آئی ٹی شوزہ فاطمہ کا سائبر سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب. کہا گزشتہ سال ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے جنگ لڑی. سائبر سیکیورٹی نے ہماری فتح میں اہم کردار ادا کیا. ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے. وزیر اعظم کیش لیس اکانومی کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں. این سی سی آئی اے کی ڈیفنس کراچی میں کارروائی. کال سینٹر سے 4 ملزمان گرفتار. 14 لیپ ٹاپ، 10 موبائل فونز، ہزاروں غیر ملکی شہریوں کا بینک ڈیٹا برآمد. حکام کا کہنا ہے جعل سازی اور دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہونے والے ڈیجیٹل آلات بھی ضبط کر لیے گئے. مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی ذمہ داری سی ٹی ڈی کو سونپ دی. عید الفطر کے بعد اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026 کی منظوری دے دی. ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ سی سی ڈی کو جمع کرانا ہوگا. مقررہ مدت میں ناجائز اسلحہ جمع نہ کرانے پر سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں. امریکہ میں صدر ٹرمپ اور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کا ٹائٹینک مجسمہ نصب کر دیا گیا. مجسمہ کیپٹل ہل کے قریب نیشنل مال پر لگایا گیا. سیاسی حلقوں اور امریکی عوام میں نئی بحث چھڑ گئی. مجسمے کے قریب ایک پوسٹر بھی لگایا گیا ہے جس پر میک امریکہ سیف اگین لکھا ہے. یوم علی پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. جلوسوں کی نگرانی کے لیے پولیس کا کڑا پہرا. کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا. پنجاب میں 30,000 سے زائد پولیس جوان سیکیورٹی پر تعینات. بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر تعینات اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری. اٹک میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری. سردی پھر لوٹ آئی. مانسیرا کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. چترال میں بارش اور برفباری سے درجہ حرارت نیچے آ گیا. شاہراہ قراقرم اپر کوہستان کے کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند ہو گئے. سینکڑوں مسافر پھنس گئے. مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں.